الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 7ویں آیت شروع ہوئی تھی اور اس کی مختصر سی ہم نے تفسیر بیان کی تھی، جس میں اللہ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم کوئی برائی کرو گے، کوئی برا کام کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسری بار کا وعدہ۔ یہ پہلے آپ نے پچھلے پروگرام سے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ان کو توریت عطا فرمائی اور توریت کے احکام کی اطاعت کا حکم دیا، اور پھر انہیں سمجھایا کہ اگر تم غرور کرو گے، بغاوت کرو گے تو تم پر عذابات مسلط ہوں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ حضرت شعیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور توریت کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا، جنہوں نے تقریباً 70,000 بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کیا، ان کی مساجد کو تباہ و برباد کر دیا، ویران کیا اور توریت کو جلایا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور انہیں انہی ظالموں پر مسلط کر دیا اور ان کو مال اور اولاد عطا فرمائی۔ پھر جب یہ چلتے رہے معاملہ اور یہ کچھ سدھرے رہے، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو پھر انہوں نے اسی طرح شرارتیں شروع کر دی اور سابقہ روش پر چلے گئے، نافرمانی شروع کر دی اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے۔ تو اس وقت پھر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں، یعنی دوسری بار کا جب وعدہ آیا تو اس طرح ہوا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں۔ یہ رومی لوگ ان پر مسلط ہو گئے تھے اس وقت، اور اہل فارس ان پر مسلط ہوئے تھے، جس کی بنا پر بہت بنی اسرائیلیوں کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارا منہ بگاڑ دیں، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں داخل، تمہاری مساجد کے اندر داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار والے داخل ہوئے تھے، یعنی جو پہلے دشمن تھے وہ داخل ہوئے تھے۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر وہ قابو پائیں اسے قابو کر کے تباہ کر دیں۔ یعنی یہ سب بات اللہ بیان فرما رہا ہے، جب دوسری بار کا وعدہ آیا تو وہ دشمن تم پر مسلط ہوئے تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دیں، تاکہ تمہاری مسجدوں میں اسی انداز سے داخل ہو جس سے پہلے داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، یعنی اگر تم توبہ کرو، دوبارہ توبہ کر لو، پھر اطاعت باری تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تم پر کرم فرمائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اس کا لفظی ترجمہ اگر تم لوٹو گے تو پھر ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم شرارت کا راستہ دوبارہ اختیار کرو گے تو پھر ہم عذاب دوبارہ تم پر مسلط کر دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ تو یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جو کفر اختیار کرے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور کفر کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد کے سلسلے میں جو بھی باتیں لے کر آئے ان کا انکار کرنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں نبی کریم نے بتایا، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر کا مسئلہ، میزان وغیرہ، آخرت کے جو معاملات ہیں، تو اگر کوئی ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کہ آپ رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور وہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم اس کا لیے قید خانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، مذہب عیسائیت اختیار کیا ہے یا یہودی مذہب اختیار کیا ہوا ہے، تو اس پر بھی لازم ہے کہ اخروی نجات کے لیے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا ہوگا، تبھی اس کے لیے نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی راہ سب سے سیدھی راہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں مقبول و محبوب و مقرب بنا دیتا ہے۔
تو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا اور قرآن کی دیگر جو تعلیمات ہیں، ناصحانہ تعلیمات، ان کو اختیار کر کے اپنے اعمال کی، اپنے باطن کی اصلاح کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت کا حصول ضرور انشاءاللہ ہمیں رضائے الہی کی برکت سے، اللہ کے راضی ہونے کی برکت سے جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ راہ بالکل سیدھی ہے تو ہمیں سیدھی راہ کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ لازم بات ہے کہ قرآن اگر ایک سیدھی راہ دکھا رہا ہے تو یہی سیدھی ہوگی، اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے تو لازم بات ہے کہ ٹیڑھے پن میں گرفتار ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہوں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے آج کل جو دور چل رہا ہے کہ شرعی احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کو انسان بوجھ محسوس کرنے لگا ہے، اور اس میں بغاوت کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بغاوت پر ابھارا بھی جاتا ہے۔ تو اب خود غور کیجئے کہ جو بھی ایسا راستہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہوگا، وہ ضرور قرآن کی راہ ہدایت سے ہٹ کر ہوگا، تو وہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا۔ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا انجام جو ہے وہ دردناک ہوگا، کیونکہ سیدھے راستے سے ہٹ کر جو چلے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ اس لیے سعادت مندی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تجربوں کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے جو ہمارے اکابرین کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اس کو اختیار کریں۔ نئی نئی جدتیں پیدا کر کے اپنے نفس کے لیے تسکین کا سامان جمع کرنا اور اس بغاوت کو اپنے لیے بہتر محسوس کرنا، یہ قطعاً بہتر نہیں ہے بلکہ شدید نقصان کا باعث ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور یہ قرآن عظیم خوشخبری سناتا ہے مومنین کو، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم مومنین کو خوشخبری سناتا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ مومنین جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں صرف ایمان کی وجہ سے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بلکہ قرآن خود یہ ہمیں بشارت دے رہا ہے کہ تم مومن ہونے کے بعد اگر نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ بارہا میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ نیک عمل کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور کھانا کھلانے تک مقید نہیں کرنا چاہیے۔ نیک عمل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرض یا واجب قرار دیا اس کو ادا کرنا، جس چیز کو ہم پر لازم قرار دیا اس کو کرنا، یا جس چیز کی ادائیگی کو انہوں نے محبوب رکھا اس کو ادا کرنا، اور جن چیزوں کے ترک کو پسند فرمایا یا ان چیزوں کے ارتکاب کو ناپسند رکھا، جیسے گناہ اور دیگر خلاف شرع باتیں، ان سے بچنا، یہ نیکی ہے۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ بعض اوقات کسی فعل کا ارتکاب نیکی ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی فعل سے اجتناب نیکی ہوتی ہے۔ کبھی فعل کا کرنا نیکی ہوتا ہے، کبھی کسی فعل سے بچنا نیکی ہوتی ہے۔ نیک اعمال یعنی جو عبادات ہیں ان کو ادا کرنا، معاملات کو دائرۂ شریعت میں رہ کر ادا کرنا، یہ افعال کا ارتکاب ہے، افعال کو ادا کرنا ہے نیکی، اور گناہوں سے مکمل طور پہ بچنا، یہ ایک فعل کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا، اس سے محفوظ رہنا ہے، یہ بھی نیکی۔ اب ہم نے نیکیوں کو مقید کر دیا ان تمام کچھ چیزوں کی طرف، گناہ سے بچنے کو نیکی تصور کرنا یہ عموماً چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو نیک اعمال سے تصور صرف ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کو کھانا کھلانا، تو ہم سوچتے ہیں یہ کام کر لو تو اس آیت کے تحت آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن جنت کے لیے دو راستے ہیں، ایک نیکیوں کا ارتکاب، عبادات کا ارتکاب، اپنے معمولات کو دائرۂ شریعت میں لا کر ادا کرنا، دوسرا گناہوں سے بچنا۔ تو ایک راستے پہ تو ہم چل لیتے ہیں، اس ایک راستے پہ مکمل نگاہ ہوتی ہے، یا مکمل نہیں تو ناقص نگاہ ہوتی ہے کہ بس چند اعمال کر لیتے ہیں باقی سب چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے راستے پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ان دونوں راستوں پر چلیں گے، دونوں راستوں کو اختیار کریں گے تو ان کا انجام جنت تک ہوگا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، آپ گناہ کرتے رہے اور تھوڑے بہت نیک عمل کرتے رہے تو اس میں اللہ کی ناراضگی کے امکانات رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل محبوب نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے کبیرہ گناہ کرے، صغیرہ گناہ کرتا رہے اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کے بعد یہ سمجھتا رہے کہ شاید اب کبیرہ اور صغیرہ پہ میری گرفت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا، اس کو حق تصور کرنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا بروز قیامت، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے تک جتنا یہ وقت ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، جس میں عموماً ہمیں ایک گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے۔ بعضوں کو جلا دیا جاتا ہے، بعضوں کو دریا میں جیسے سمندر میں کوئی مر گیا سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قبر ایک گڑھے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر اس مقام کا نام ہے کہ جہاں انسان مرنے کے بعد سے لے کر بروز قیامت اٹھائے جانے تک رہے گا، یہ ہے قبر۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں گڑھا قبر ہے، ہمارے عرف میں اسی کو قبر کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالفرض شیر اسے کھا گیا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے لیے وہی قبر ہے۔ قبر ایک مقام کا نام ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر اور بروز قیامت اٹھنے تک انسان کے قیام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کو سمندر میں ڈال دیا تو وہی اس کے لیے قبر ہے، کوئی آگ میں جلا دیا گیا تو گویا کہ جہاں اس کی راکھ پہنچے گی بس وہی اس کے لیے قبر ہے۔ تو یہ ایک تصور رکھنا ہوگا کہ ہم مریں گے تو پھر ہمیں عالم برزخ میں رہنا ہوگا، وہاں پر عذاب بھی ہو سکتا ہے اور انعام بھی مل سکتے ہیں۔ پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے، ایک سینگ جیسا ہوگا، اس میں زور سے وہ آواز پھونکیں گے، پھونک ماریں گے تو زوردار آواز نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی مرتبہ تو جب وہ آواز نکالیں گے جتنے اس وقت لوگ زندہ ہوں گے سب کے سب اس کی آواز کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اس پر پھر یہ سب کے سب اٹھیں گے، اور سب اٹھ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایک میدان قائم کیا جائے گا جہاں پہ تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ وہاں پر حاضر ہونے کے بعد معاملات مختلف ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا، بعض ایسے ہوں گے جنہیں بلا حساب و کتاب جہنم میں پھینک دے گا، جو بدترین لوگ ہوں گے۔ بعض لوگوں کا باقاعدہ حساب ہوگا، حساب کتاب کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، بعض کا حساب و کتاب ہوگا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، بعض دائمی طور پہ جہنم میں رہیں گے، بعض عارضی طور پہ جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ان چیزوں پر ایمان رکھنا ایک انسان کا لازم ہے کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا فرض ہے، وہی مسلمان ہوگا جو آخرت پہ یقین رکھے گا۔ اگر وہ آخرت کا انکار کر دے تو یہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار ہوگا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا معاذ اللہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں، یا یہ تو جنت دوزخ ایسی فرضی چیزیں ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ کرپشن ختم ہو جائے، لوگوں کو نفسیاتی طور پر مطلب گناہوں سے روکنے کے لیے، برے اعمال سے روکنے کے لیے تصورات دیے گئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور ایسا شخص یقیناً کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے قرآن کی آیات کا انکار کیا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی اسی طرح دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جس طرح بھلائی کو طلب کرتا ہے، بار بار طلب کرتا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے، اسی طرح بسا اوقات پریشان ہو کر، مایوس ہو کر برائی کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، کوستا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت کو بیان فرمایا کہ اس میں جلد بازی کا مادہ رکھا گیا ہے، یہ چاہتا ہے فوراً ہر کام ہو جائے، میں جو چاہوں فوراً ہو جائے، اور جب اس کی چاہت کے مطابق کام اپنے انجام تک نہیں پہنچ پاتا تو طبیعت میں بے چینی، اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور وہ اضطراب قلبی شکوہ شکایت اور زبان پر اعتراض والے کلمات کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس طرح بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بد دعا کا ذکر جو ہے وہ کوئی مدح کے طور پہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قابل مذمت فعل ہوتا ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بہت دل دکھا بے اختیار بد دعا نکل گئی ایک الگ بات ہے، ورنہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ زبان پہ بد دعائیہ کلمات جاری نہ ہوں، کیونکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدمی بد دعا کا جملہ کہتا ہے، مقام مقبولیت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے،
اور جس کے لیے ہم نے بد دعا کی وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات پھر انسان کو ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ بد دعا نہ دیتا اور نہ ایسا ہوتا۔ حالانکہ بعض اوقات ویسا ہونا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی اس کو نقصان پہنچے، لیکن ذریعہ چونکہ ہم بن جاتے ہیں اس لیے ضمیر ملامت کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، یعنی اپنی قدرت پر، اپنی عظمت پر دو نشانیاں۔ اور واقعی اگر غور و تفکر کریں کیا نظام قدرت ہے کہ زمین سے ہزاروں گنا بڑا ایک سیارہ سورج، اور پھر چاند کو دیکھیں کیسے وہ مسخر ہو کے سورج نکلتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے سورج چھپ جاتا ہے، رات آتی ہے تو نیندوں کے غلبے ہونے لگ جاتے ہیں، آدمی کو بستر پہ جانے کو دل چاہتا ہے، آدمی سوتا ہے، اور دن ہوتا ہے تو ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے اور آدمی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ یہ پورا مطلب ایک نظام یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کارخانے کو چلا رہی ہے، ایسے تو نہیں یہ نظام چل رہا۔ یقینی سی بات ہے ایک چھوٹی سی فیکٹری چلانے کے لیے بھی بہت سے مزدور چاہیے ہوتے ہیں، ایک سپروائزر چاہیے ہوتا ہے، ورنہ فیکٹری کا نظام درم برہم ہو جائے۔ تو پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ بہت سارے افراد چاہیے، لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اس پورے کارخانہ دنیا کو چلانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، یہی اس کی عظمت ہے۔ تو دن اور رات واقعی دو بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی عظیم الشان قدرت پر۔ اس پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی وسعت پر دلائل قائم کرنا یہ سعادت مندی ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانیاں دکھانے والی، یعنی رات کے اندر چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اندھیرا چھانے لگا ہے، چیزیں چھپنے لگ گئی ہیں تو ہم کہتے ہیں رات آ گئی۔ اور جب چیزوں میں مطلب چیزیں واضح طور پہ نظر آنے لگتی ہیں، روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں دن آ گیا۔ تو رات اور دن کی آمد پر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانیاں دکھانے والی، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو دن کے اندر کام کرنا، نوکری وغیرہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، نوکری کرتا ہے، پیسے کی جستجو میں گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اس کا یہ باہر نکلنا کسی فاسد ارادے کے ساتھ نہ ہو، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کمانے کے لیے نکلا، یہ نیت ہے کہ اپنے آپ کو تنگ دستی سے بچاؤں گا، اپنی اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا، غریبوں کی امداد کروں گا، تو یہ گویا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہو تو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اگر ایک کاروبار کر رہا ہے، دوسرا کاروبار شروع کیا، تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار کتنی ہوس ہے اس کے اندر، ایسا نہیں، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے خود اس کو فضل قرار دیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔